اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصیب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب صدق اللہ العظیم۔ ولما جاءت رسلنا، جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آئے، سیء بہم وضاق بہم ذرعا، وہ ان فرشتوں کو دیکھ کر، کیونکہ یہ انسانی شکل میں تھے، نوجوان لڑکوں کی صورت میں تھے، وہ نہیں پہچان سکے لوط علیہ السلام، تو غمگین ہو گئے ان کو دیکھ کے۔ وضاق بہم ذرعا، اور اس سے ان کا دل تنگ ہو گیا۔ وقال هذا يوم عصیب، اور کہنے لگے کہ یہ بہت سخت دن ہے آج۔ وجاءه قومه يهرعون إليه، لوط علیہ السلام کی قوم ان کے پاس دوڑتی ہوئی آ گئی۔ ومن قبل كانوا يعملون السيئات، اور اس واقعے سے پہلے بھی وہ اسی طرح کے برے کام کیا کرتے تھے۔ قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي۔ لوط علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اے قوم، دیکھو یہ عورتیں ہیں، تمہارے لیے بہتر ہیں، اللہ سے ڈرو، مجھے مہمانوں کے بارے میں پریشان نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے کہ جو میری بات سمجھے؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، قوم کہنے لگی لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، اے لوط آپ جانتے ہیں ہمیں عورتوں کے ساتھ کوئی سروکار نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، آپ جانتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں۔ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ، تو لوط علیہ السلام نے افسوس کے ساتھ یہ بات کہی، کاش کہ میرے پاس کوئی قوت ہوتی کہ میں تمہارا مقابلہ کرتا، یا میں کسی مضبوط جگہ کی پناہ میں آ جاتا۔ اس ٹائم تک تو ان فرشتوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ ہم فرشتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص بہت پریشان ہو گئے ہیں تو کہنے لگے فرشتے، یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک، ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، یہ ہرگز آپ کی طرف ہماری طرف نہیں آ سکیں گے، کوئی نقصان نہیں کر سکتے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، بس یہ پیغام دینے آئے ہیں کہ آپ اپنے ماننے والوں کو رات کے آخری حصے میں اپنے ساتھ لے کے نکل جائیں۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَهُ، اور تم میں سے کوئی شخص بھی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے مگر آپ کی گھر والی پیچھے مڑ کے دیکھے گی۔ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ، بلا شبہ کہ اس کے اوپر یعنی آپ کی اہلیہ کے اوپر وہ مصیبت آئے گی جو ان اور لوگوں کے اوپر آئے گی، عذاب کی مصیبت۔ لوط علیہ السلام نے کہا کہ صبح کے وقت جو عذاب کی بات ہو رہی ہے جلدی ہونی چاہیے۔ فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب، کیا صبح کا وقت قریب نہیں ہے؟ بات کل ہو رہی تھی کہ جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے لیے آئے، پہلے انہوں نے بھی نہیں پہچانا، پھر بعد میں جب تعارف ہو گیا اور ان فرشتوں نے بتایا کہ ہم لوط علیہ السلام کی بستی کو، ان کے جو غلط لوگ ہیں ان کو تباہ کرنے آئے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام سمجھانے لگ گئے کہ نہیں کوئی بات نہیں، وہ توبہ کر لیں گے، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی قرآن مجید نے بتایا کہ ان کی فطرت ہی ایسی تھی، بردبار تھے، برداشت کرنے والے تھے، رحم دل تھے۔
جب بہت زیادہ مجادلہ ہوا، جس کو قرآن مجید نے کہا یجادلنا فی قوم لوط، ابراہیم علیہ السلام ہمارے ساتھ مجادلہ کرنے لگے، جھگڑا کرنے لگے کہ نہ عذاب دیں اس طریقے سے، پھر اللہ پاک کی طرف سے حکم ہوا کہ آرزن ھذا، آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں، اب ان کے بارے میں عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، یہ اب ٹل نہیں سکتا۔ اب لوط علیہ السلام کی طرف یہ پہنچ گئے، وہ قریبی بستیاں ہیں۔ یہ جو لوط علیہ السلام کی بستی اس دن بھی میں نے بتایا جہاں پر عذاب ہے، یہ بحر کلزم کے قریب اب بھی اسی طرح کی مطلب ہے کہ سیرگاہیں بنی ہوئی ہیں، اور جب عراق سے اس طرف کی طرف، شام سے اس طرف ان بستیوں کی طرف راستہ جاتا ہے تو راستے میں بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ آپ سطح زمین سے اتنے نیچے جا رہے ہیں، اتنے نیچے جا رہے ہیں، اتنے نیچے جا رہے ہیں، کہ وہ چونکہ اس بستی کو اٹھایا گیا تھا اور پھر اس کو اس طریقے سے واپس کیا ہے، یوں نیچے گرایا ہے، تو وہ زمین کی سطح عام سطح سے اور نیچے چلی گئی تھی۔ اب بھی وہاں اسی طرح کی ہوٹلیں اور سرگاہیں وغیرہ اور سارا یورپ بنا ہوا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس طریقے سے بالعمومی عذاب ان کے اوپر نہیں آ رہا۔ ویسے تو یہ بھی عذاب ہی ہے کہ جو بندہ دنیا میں ایسے کام کرے جہنم کا ایندھن بنتا رہے، تو یہ بھی عذاب ہی ہے، کوئی نعمت کی بات تو نہیں ہے، لیکن بظاہر یہ ہے کہ وہ ایک عیش و عشرت کے اندر رہ رہے ہیں۔ یہ فرشتے اس بستی کے پاس پہنچ گئے، لوط علیہ السلام کی بستی کے پاس، اور تینوں فرشتے ہیں نوجوان لڑکوں کی صورت میں تھے، سی ابہم، حضرت لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر بہت پریشان ہو گئے کہ یہ کیسے مہمان میرے پاس آ گئے ہیں، اب ان مہمانوں کی حفاظت کرنا میرے پاس میں نہیں ہے، اور میری قوم کے لوگ جو ہیں وہ سارے اس طریقے سے ہیں کہ وہ تو ایک غیر فطرتی عمل میں مبتلا ہیں۔ وَذَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور اس سے ان کا دل بہت تنگ ہوا کہ اگر میری قوم کے لوگ آ گئے اور ان کو پکڑنے لگ گئے تو میں ان کا مقابلہ بھی نہیں کر سکوں گا، میں اکیلا آدمی ہوں۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ لوط علیہ السلام کے اوپر ایمان لانے والی صرف ان کی لڑکیاں تھیں اور کوئی آدمی نہیں تھا۔ بعض نے کہا 2 آدمی اور تھے جو لوط علیہ السلام کے اوپر انہوں نے ایمان لایا، بعض نے چند ایک اور ذکر کیا، لیکن بیوی ایمان لانے والوں میں سے نہیں تھی، اور کسی حد تک اس کی ہمدردیاں قوم کے ان لوگوں کے ساتھ تھیں۔ لوط علیہ السلام کی کوئی اندر کی بات، کوئی ایسے مشورے کی بات ہوتی تو ان کو بتا دیتی تھی، جس کی وجہ سے انہی کے ساتھ وہ عذاب میں تباہ ہو گئی ہے۔ لوط علیہ السلام نے ان کو پہچانا نہیں، اور ایک وہ نوجوان خوبصورت لڑکوں کی شکل میں وہ فرشتے آئے تھے تو کہنے لگے ھذا یوم عصیب، میرے اوپر تو یہ بہت سخت دن آ گیا ہے کہ یہ قوم ساری تباہ ہے، قوم بے حیا بن چکی ہے، اور جس قوم سے حیا ختم ہو جائے تو پھر ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الایمان 70 شعبۃ، کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں۔ الایمان 70 شعبہ، 70 سے زیادہ ایمان کے شعبے ہیں۔ ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، ادنا سے ادنا شعبہ ایمان کا یہ ہے، جس کے اندر ایمان ہوگا وہ یہ کام کرے گا کہ راستے میں تکلیف دہ چیز کوئی پڑی ہے تو وہ اس کو دور کر دے گا وہ شخص، یہ ایمان کا ادنا شعبہ ہے۔ اعلیٰ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، درمیان میں یہ سب شعبے ہیں۔ پھر آخر میں 70 شعبے گنوائے نہیں، لیکن ایک شعبے کا ذکر کیا، ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، ادنا شعبہ ایمان کا یہ ہے کہ تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹائی جائے۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، فرمایا کہ حیا ایمان کا ایک خاص حصہ ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا فاتک الحیاء فاصنع ما شئت، جب حیا ختم ہو گیا تو پھر وہ بندہ جو چاہے کر لے۔ حیا ہی وہ تقوی ہے، حیا ہی پرہیزگاری ہے، حیا ہی ولایت ہے، حیا ہی وہ چیز ہے کہ جس سے وہ والدین کا احترام کر رہا ہے، اپنے بڑوں کی عزت کر رہا ہے، استادوں کا خیال کر رہا ہے۔ حیا ہی وہ ہے کہ جو اپنے ستر ڈھانپنے کی طرف لے کے آ رہا ہے، بہت سارے گناہوں کی طرف سے بچا رہا ہے، بد نظری سے بچا رہا ہے، یہ حیا ہی چیز ہے۔ لیکن یہ قوم ان بے حیائی والے کاموں میں اس حد تک مبتلا ہوئی
کہ یہ انہیں کوئی ایسی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے اور معافی نہ کرے تو پھر دل پر سیاہ نقطے لگتے جاتے ہیں حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، یہ بھی غنیمت کی بات ہے، ظاہر ہے کہ اس گناہ سے پھر یہ بچے گا، اپنے آپ کو بچائے گا۔ لیکن جب گناہ کر کے اور اس گناہ کو وہ گناہ سمجھے گا ہی نہیں تو دل سیاہ ہو جائے گا، پھر وہ حیا ختم ہو جائے گا۔ وہ گناہ لوگ تو سمجھیں گے کہ یہ بندہ گندا کام کر رہا ہے، لیکن وہ نہیں سمجھ میں آئے گی اس کو یہ بات کہ میں گندا کر رہا ہوں، کہ وہ سراپا ہی وہ سیاہ ہو چکا ہے۔ یہ قوم اس طریقے سے ہو چکی تھی۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، یہ قوم دوڑتی ہوئی حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئی جب انہیں پتہ چلا کہ ان کے پاس اس طریقے سے کہ مہمان آئے ہیں جو ہماری ضرورت ہیں۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور یہ لوگ اسی طرح کے کام پہلے بھی کرتے رہتے تھے۔ لوط علیہ السلام کے پاس آئے، بعض نے کہا کہ یہ خبر بھی واللہ عالم بالصواب کہ یہ خبر بھی قوم کو لوط علیہ السلام کی بیوی نے دی تھی کہ ہمارے گھر میں اس طریقے سے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ قال یا قوم هؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی الیس منکم رجل رشید۔ پریشان ہو گئے، لیکن چونکہ انہوں نے پہچانا نہیں ہے کہ میرے پاس جو بندے بیٹھے ہیں یہ میرے مہمان ہیں یا یہ فرشتے ہیں۔ قوم دوڑتی ہوئی آ گئی، انہوں نے دروازے بند کر لیے اور انہوں نے دروازے توڑ دیے، دروازے توڑ کے اندر آ گئی۔ یہ پریشان ہوئی ہے۔ لوط علیہ السلام کہا میری قوم بات یہ ہے کہ یہ لڑکیاں موجود ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرو، جو انسانی ایک خواہش کی تسکین ہے وہ ایک جائز طریقے سے حاصل کرو اور اللہ سے ڈرو، خدا کے لیے مجھے اپنے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو اور چلے جاؤ، تم میں سے کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے۔ یہ باتیں انہوں نے کہی۔ وہ آگے سے بدبخت یہ کہنے لگے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے ہمارا لڑکیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں اس طریقے سے ہی کرنا ہے اور آپ جانتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں۔ اس حد تک وہ ہٹ درمی کرنے لگے۔ جب یہ بات کرنے اب لوط علیہ السلام پریشان ہیں کہ اگر یہ لوگ ہاتھ پائی کرتے ہیں تو میرے لیے مقابلہ کرنا یعنی ان مہمانوں کو چھڑانا یہ مشکل ہے، ہم اکیلے آدمی ہیں، یہ پوری قوم ہے، تو مہمانوں پر اگر وہ حملہ کریں تو مقابلہ کرنا مشکل ہے، مہمانوں کو چھڑانا مشکل ہے۔ اور دوسری بات کہ مہمانوں کو یہ کہوں کہ یہاں بڑا برا ماحول ہے تو آپ حضرات یہاں سے چلے جاؤ، مہمانوں کو چھوڑ دینا یہ بھی ممکن نہیں میرے لیے، مہمانوں پر حملہ ہو جائے تو ان کو چھڑانا بھی مشکل ہے، ہم مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت لوط علیہ السلام نے ایک افسوس، انتہائی افسوس، ظاہر ہے ایک بندہ جو غیرت کے بات کو کیسے وہ اس طرح اپنے سامنے بغیرتی کو برداشت کر سکتا ہے، کام ایمان والا شخص، تو یہ جملہ کہا لو ان لی بکم قوتا او آوی الی رکن شدید، کاش کہ میرے پاس قوت ہوتی، افرادی قوت ہوتی تو میں تمہیں بتاتا کہ کس طریقے سے تم نظریہ رکھتے ہو اور تمہیں کیا کرنا ہے میں نے۔ او آوی الی رکن شدید، یا ایسی کوئی بات ہو جاتی کہ میں کسی مضبوط قلعے کی پناہ میں آ جاتا اور تمہاری شکل ہی نہ دیکھتا۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عید کے بارے میں جو لوط علیہ السلام نے یہ بات کہی، کاش میرے پاس قوت ہوتی، افرادی قوت، تو میں تمہارا مقابلہ کرتا یا میں کسی مضبوط جگہ کی پناہ لے لیتا، کہ لوط علیہ السلام انتہائی پریشانی کی وجہ سے یہ نہیں کہہ سکے، بس جلدی سے یہ جملہ ان کے منہ سے نکلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہیں کہہ سکے کہ میرے پاس قوت ہوتی میں تمہارا مقابلہ کرتا یا میں اپنے رب کی پناہ میں آ جاتا ہوں۔ یہ ان سے انتہائی پریشانی کی وجہ سے دماغ پریشان تھا، یہ جملہ نہیں کہہ سکے۔ او آوی الی رکن شدید کہا ہے۔ قوت سے مراد ان کی تھی کہ میرے پاس کوئی آدمی ہوتے، میرے ماننے والے ہوتے، کوئی جماعت ہوتی۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر آئے اللہ تعالیٰ نے پھر ہر پیغمبر کو کسی حد تک افرادی قوت عطا کی ہے۔
اس سے پہلے ایسے پیغمبر آئے جن کے پاس ظاہری طور پر افرادی قوت نہیں تھی، تو فرمایا کہ سب سے زیادہ اللہ پاک نے مجھے افرادی قوت عطا کی ہے۔ میں مکہ میں اکیلا تھا، میری قوم بھی مجھے ماننے والی نہیں تھی، لیکن مجھے بچانے والی میری قوم تھی۔ مجھے مانا تو نہیں ہے، ایمان نہیں لایا میری قوم نے، لیکن شیب ابی طالب میں سارے میرے ساتھ، ہم بھی پریشان، میری قوم بھی ساتھ پریشان کہ اس بچے کو، اس نوجوان کو ہم اکیلا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو پھر اس کے بعد جب ایمان لانے والوں میں اضافہ ہوا اور مدینہ میں ہم آ گئے تو اللہ پاک نے اور مضبوط جماعت مجھے عطا کر دی ہے۔ جب اس حد تک پریشانی ہوئی کہ لوط علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس کوئی قوت ہوتی میں تمہارا مقابلہ کرتا، تو فرشتے سمجھ گئے کہ یہ شخص بہت پریشان ہے اور اس نے تو ظاہر ہمیں نہیں پہچانا۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا، یا لوط انا رسل ربک لن یصلوا الیک، آپ پریشان نہ ہو اے لوط، ہم اللہ کی طرف سے فرشتے بھیجے گئے ہیں اور عذاب کا پیغام لے کر آئے ہیں، اور صبح کے وقت عذاب آ جائے گا۔ آپ رات کے آخری حصے میں اپنے ماننے والوں کو لے کے یہاں سے نکل جائیں، اور آپ کے ماننے والے پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں۔ بیوی بھی آپ کی آپ کے ساتھ نکلے گی، لیکن وہ اپنے ترتیب کے مطابق پیچھے مڑ کے دیکھے گی کہیں ویسے جھوٹ تو نہیں ہے کہ ہمیں گھروں سے نکال رہے ہیں، تو وہ عذاب کے اندر مبتلا ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، لیکن لوط علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ یہ اتنے گندے لوگ ہیں کہ یہ صبح بھی بہت دور ہے، ان کے اوپر اور جلدی عذاب آ جانا چاہیے۔ تو فرشتوں نے سمجھایا کہ کوئی بات نہیں، الیس الصبح بقریب، لیکن وہ تو اب بار حملہ کر رہے ہیں اور بیٹھے ہیں، وہ انہوں نے اپنا تعارف کرا دیا کہ آپ پریشان نہ ہو، یہ لوگ ہمارے اوپر حملہ نہیں کر سکتے۔ کہ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے اجازت چاہی کہ ہم ان کو یہاں سے دور کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک پر، پھر اپنی اصلی حالت میں وہ آ گئے اللہ کے اذن سے، ایک پر یوں باہر کیا کہ جس سے وہ سارے اندھے ہو گئے، اور اس عذاب میں مبتلا ہو کر بھی وہ کہنے لگے کہ لگتا یہ ہے کہ لوط علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے ہیں یہ بہت بڑے جادوگر ہیں، ان کے جادو کی وجہ سے ہم اندھے ہو گئے ہیں، تھوڑی دیر میں ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ بس اس طریقے سے کل انشاءاللہ بات ہوگی۔